بچنے کی ہمت نہیں رہتی، ایک سنت کو کرنے کی رغبت نہیں رہتی، کیونکہ شام تک یہ اپنے ایمان کو لے کے اس حال میں گھر میں داخل ہوتا ہے، اس حال میں گھر میں داخل ہوتا ہے کہ اسے نماز کے ہوش نہیں، اسے قرآن کی تلاوت کے ہوش نہیں، کہ اس کے ایمان نے اس کے ایمان اخلاص کے بولنے نے اس کے ایمان کو توڑ کے رکھ دیا ہے کہ صبح سے شام تک کوئی لفظ ایمان وہ نہیں جو ایمان کو تقویت پہنچا دے، کوئی لفظ وہ نہیں جو ایمان کو حرارت دے دے، کوئی لفظ وہ نہیں۔ اور صحابہ آؤ تھوڑی دیر کے ایمان لے آئیں، نجلس نؤمن ساعتن، نجلس نؤمن ساعتن، اے اللہ کے رسول یہ عبداللہ بن رواحہ پتہ نہیں کیا کہتا ہے کہ آؤ ایمان لے آئیں، کیا ہم مومن نہیں ہیں؟ آیا کہ نہیں، ایمان کے مجلسوں کو پسند کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والو ایمان لاؤ، ایمان لاؤ۔ قالت الاعراب آمنا قل لن تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، اسلمنا کہہ کر آمنا مت کہو، اسلمنا کہہ کر آمنا مت کہو۔ یہ سوچو صبح سے لے کے شام تک ایمان کے خلاف کتنا بولتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے رہتے ہیں، کام بناتے ہیں اور واقعی کام بنتے ہیں۔ ان بڑے بڑے تاجروں کو دیکھو، بڑے بڑے مالداروں کو، سیٹھوں کو دیکھو، کوئی کسی پنڈت کے پاس، کوئی کسی ہندو کے پاس، میں صاف صاف عرض کر دوں کہ غیر خدا کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں، لیکن وہاں یہ چکماق آگ تو اسی سے جو جلتی ہے، پتھر کو پتھر سے مارنے کا یہی آگ جانے کا طریقہ تھا، کیوں نہیں جلتی، کیوں نہیں جلتی کہ رخ صحیح کرنا ہے؟ ہمارے ایک مرتبہ مارا، دو مرتبہ مارا، تین مرتبہ مارا، آگ نہیں جلتی، کیوں نہیں جلتی؟ کیوں نہیں جلتی؟ کہ جلی ہوئی آگ دیکھ لو، اس لیے آگ نہیں جلتی کہ جلی ہوئی آگ دیکھو۔ نظر پڑی، آگ نظر آئی، اب امتحان شروع ہوا، آگے بڑھے، آگ کی ضرورت ہے، جیسا ہمارا حال ہے کہ مال کی ضرورت ہے، دکان کی طرف بڑھے، دکان کی طرف بڑھے، دکان نہ خدا سے جوڑنے کے لیے، دکان پیچھے ہٹ گئی، پھر آگے بڑھے، پھر دکان پیچھے ہٹ گئی، پھر آگے بڑھے، پھر نقصان ہو گیا، پھر آگے بڑھے، پھر نقصان ہو گیا۔ ابھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ابھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھتے رہے، آگ پیچھے ہٹتی رہی۔ پھر یہ خیال آیا، کیونکہ نبوت ملنی ہے، خدا نے خیر کا ارادہ کیا ہے، اپنی اور ساری قوم کی، ساری بنی اسرائیل کی ہدایت کے ذریعہ فرعون کی غرق کرنے کا ذریعہ بننا ہے، اس کی طرف بھیجا جانا ہے جو خدا کا دعویٰ کیے بیٹھا ہے، انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کیے بیٹھا ہے، اس کی طرف بھیجنا ہے، اس لیے رخ پورا پورا صحیح ہونا ہے۔ دل میں بات یہ آئی کہ اس طرح کام نہیں چلے گا، شاید پیچھے ہٹنے سے آگ آگے بڑھے گی، چنانچہ پیچھے ہٹے، آگ آئی، اور پیچھے ہٹے، اور بڑھی، اور قریب آئی، پھر ایک قدم آگے بڑھے، پھر گئی۔ یہ کیا ہے بھئی؟ یہیں سے رخ بدل گیا، یہیں سے رخ بدل گیا۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ آج یہ کر رہا تھا کہ بنیادی بات ہے رخ کا موڑنا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر محنت کی، محنت کا حق ادا کر دیا، اور اس بگڑی ہوئی قوم کو ایسا بنایا اصحابی کا نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، ہاں ستارے ہیں، ستارے جس کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے، جس کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ ایسی محنت کر ڈالی ہے کہ اقرأہم دیکھنا ہو تو ابی، عالم الناس بالحلال والحرام دیکھنا ہو تو معاذ بن جبل، اقضاہم دیکھنا ہے تو علی، احیاہم دیکھنے ہیں تو عثمان،
ہر قسم کا عادی بنا کے چھوڑا ہے، یہاں تک کہ اگر نبوت کی استعداد دیکھنی ہے، اگر نبوت کا راستہ کھلا ہوا ہوتا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر نبوت کی اصلاح دیکھیے تو عمر میں دیکھ لو رضی اللہ تعالی عنہ. ہر قسم کا عادی بنایا ہے. کیا تھا کیا ہوا؟ خطاب کا گدھا ایمان لا سکتا ہے، خطاب کا بیٹا ایمان نہیں لا سکتا. یہ اسی کاری کمپنی والے کا صدقہ ہے، یہ اس کی محنت کا نتیجہ ہے کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ میرے بعد نبی ہوتے عمر. تو محنت کا ایک رخ ہے. وہ محنت ہمیں محبت کے صدقے میں، وہ محنت ہمیں آپ کے تعلق کے صدقے میں، وہ محنت ہمیں آپ کے دنیا سے پردہ کرنے کے صدقے میں، وہ محنت ہمیں آپ کی شفقت کے صدقے میں، ہمیں آپ کی شفقت کے صدقے میں ملی ہے. ورنہ اگر خدا نہ کرے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، وہ شفقت آپ کو اپنی امت سے نہ ہوتی جو تھی، تو یہ ذمہ داری ہماری طرف منتقل نہ ہوتی. آپ کی شفقت نے ذمہ داری کو ہماری طرف منتقل کیا. دیکھیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر وہ محنت کی کہ امت بنی. بھائی ان کو بٹھاؤ، بھائی بیٹھ جاؤ، بھائی میرے دوستو بیٹھ جاؤ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، بھائی تشریف رکھو، بھائی ان کو بٹھاؤ، بھائی بٹھاؤ. دیکھو بیٹھنے والوں کی ذمہ داری ہے، بھائی بیٹھنے والوں کی ذمہ داری ہے، چلنے والوں کو بٹھا لو. جو جہاں کھڑے ہو اس کا وہیں پیر پکڑ لو، جو جہاں کھڑا ہو اس کو وہیں پیر پکڑ لو خدا کے لیے. بھائی بیٹھ جاؤ میرے دوستو، بیٹھ جاؤ. بھائی ان کو بٹھا دو میرے دوستوں کو، بھائی بٹھا دو، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو میرے دوستوں بزرگوں، اتنی بگڑی ہوئی قوم ایسی بنی ہے. اخلاق نہ پوچھو، معاملات نہ پوچھو، معاشرہ نہ پوچھو، ایمان نہ پوچھو، عبادات نہ پوچھو، کیسے بنے ہیں؟ سب سے پہلے ایمان ہی کو لے. حارث بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں لیٹے ہوئے سو رہے ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آ کر پیر سے حرکت دی. پیر سے آپ نے حرکت دی. ہر ایک جانتا ہے کہ جو آدمی سو کر اٹھ رہا ہے، جو آدمی سو کر اٹھ رہا ہے، سب سے آخری چیز جاگنے والی وہ دماغ ہوتا ہے. آنکھیں بھی کھول لی ہیں، ہاتھ پیر بھی حرکت کر رہے ہیں، پیٹ بھی گیا ہے. لیکن ہر ایک جانتا ہے، روزانہ صبح کو دیکھنے سے تجربہ کر لینا کہ صبح سو کر اٹھنے میں سب سے آخری چیز جو جاگتی ہے، دماغ جاگتا ہے. دنیا ٹھہر جاؤ، دماغ حاضر نہیں ہے. آنکھیں ملے گا، ہاتھ پہ سیدھے کرے گا، انگڑائیاں دے گا، جو بات کہی گئی ہے سمجھ میں نہیں آئے گی. ابھی ٹھہر جاؤ، میں ہوش و حواس کر لوں. لیکن ایمان کیسے بنایا تھا؟ مالک بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا، اٹھ کے بیٹھے، سب سے پہلا سوال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فوراً، کیف اصبحت یا حارث، کیف اصبحت یا حارث. حارث صبح کس حال میں کی ہے؟ ایمان کے ساتھ صبح کر رہا ہوں، دعویٰ ہے ایمان کی حقیقت کے ساتھ صبح کر رہا ہوں. ہر بات کی، ہر قول کی کوئی حقیقت ہوا کرتی ہے، یوں نہیں دعویٰ کر دیا جاتا. تمہارے قول کی کیا حقیقت ہے؟ جنت کو، دوزخ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، نماز میں عرش کے سامنے کھڑا ہوا ہوں. فرمایا اللہ مبارک ہے، میں مل گئی. کیا فرمایا؟ مل گیا ایمان، اسے کہتے ہیں ایمان. سوتے ہوئے، جاگتے ہوئے، چاہے اس کا ایمان پرکھ لو تجارت میں، اس کا ایمان پرکھ لو اس کی شادی میں، اس کا ایمان پرکھ لو اس کے زمیندارے میں، اس کا ایمان جہاں چاہے اس کا ایمان سوتے ہوئے، اس کا ایمان جاگتے ہوئے، جہاں چاہو تھرمامیٹر لگا کے دیکھ لو،
جہاں چاہو اس کا ایمان ناپ لو. یہ نہیں کہ مسجد میں مومن اور دکان میں خائن، یہ مسجد میں مومن اور زمینداری میں خائن، یہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ مومن ہر جگہ مومن ہوگا، مومن کامل ہوگا. وہ آ کر محنت کی کہ ان کا جن کو خدا اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر نہیں تھی، کامیابی کے راستوں کو جانتے نہیں تھے، ایسا پلٹا دیا آ کر قوم کو، ایسی محنت کی قوم کے اندر کہ قوم پلٹا ہی کھا گئی. لیکن سب سے پہلے آ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز امت کو عطا فرمائی، وہ ذمہ داری جو آپ لے کر آئے تھے، وہ ذمہ داری امت کی طرف منتقل کی ہے. یہ پہلے دن کی بات عرض کر رہا ہوں، پہلے دن. آخری دن تو بے شک امت کی طرف منتقل ہوئی ہے. میں نے عرض کیا تھا شروع میں کلما ہلک نبی خلفہ آخر، لیکن جب یہاں نبی جا رہا ہے، جب یہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، آپ دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں، اب کون سا نبی آئے؟ سوال کھڑا ہو گیا. یہ نہیں، ہم امت کو بنا کر جا رہے ہیں، اور ایسا بنا کر جا رہے ہیں کہ دین میں ایک رائے کے برابر فرق نہیں آ سکتا، ایک رائے کے ذرے کے برابر نقصان نہیں آ سکتا. اگر آپ کی دنیا تشریف لے جانے پر کوئی ذرہ برابر نقصان ہو سکتا تھا دین کا، تو وہ زکوٰۃ کی وہ رسی تھی جس کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ قتال کرنے کے لیے تیار تھے. رخصت دے دی جاتی. ہاں اگر یہ اونٹ دے رہے ہیں زکوٰۃ میں، رسی نہیں دے رہے ہیں تو ٹھیک ہے، قتال کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، اتنا کامل مکمل دین کر گئے ہیں کہ مال کی لائن سے زکوٰۃ کی رسی ضائع نہیں ہو سکتی، جان کی لائن سے ایک بال کسی مرد مومن کا باطل پر ضائع نہیں ہو سکتا، مال کے اعتبار سے ایک کوڑی کسی کی باطل پر ضائع نہیں ہو سکتی. جان، مال، وقت، تینوں کی ترتیب ایسی بنا گئے ہیں کہ تہائی جان، تہائی مال، تہائی وقت، یہ امت پر لگے گا، یہ امت پر لگے گا. اگر کوئی کمی ہوتی دین کے اندر، اس کمی کا سب سے پہلے اظہار، وہ کمی سب سے پہلے نظر آتی زکوٰۃ کے اونٹوں کی رسی کے بعد کے اندر. اگر وہ زکوٰۃ میں اونٹوں کی رسی نہیں دیں گے، جس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ادا کیا کرتے تھے، میں اس کے لیے ان سے قتال کروں. ينقص الدین وانا حی، دین کے اندر نقصان ہو اور ابوبکر زندہ رہے، یہ ممکن نہیں ہے. خدا کی قسم، جب تک ایمان کی وہ سطح نہیں آئے گی، اس وقت تک اعمال نہیں بنیں گے اور دین امت میں نہیں آئے. یہ رسی کے لیے قتال، یہ رسی کے لیے جدال، یہ رسی کے لیے مقابلہ کرنا، یہ زکوٰۃ کے مال کی حفاظت، یہ مال کی حفاظت نہیں ہے، خدا کی قسم دین کی حفاظت ہے. کہ اگر اس طرح دین کی حفاظت ہونی ہے جس طرح وہاں ہوئی ہے، تو خدا کی قسم اس کے لیے ایسے ہی ایمان کی ضرورت ہے جیسا ایمان وہاں تھا. ایسے ایمان کے بغیر ایسے مال کی حفاظت نہیں ہوتی. ایسے ایمان کے بغیر اس طرح دین کی حفاظت نہیں ہوتی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی عجیب بات ہے کہ یہ دیکھا کہ اخلاق کی لائن کی ایک کمی امت میں آ رہی ہے. اخلاق کی لائن کی ایک کمی امت میں آ رہی ہے. کیا کمی آ رہی ہے؟ کہ اخلاق کی لائن کی کمی آ رہی ہے کہ اگر ایک پڑوسی اپنی دیوار میں کیل ٹھوک رہا ہے تو اس کا پڑوسی، اس کا سائے دار، اس کا برابر والا اس کو منع نہ کرے. عبادت کی لائن کی بات ہے، ایمانیات کی لائن کی بات ہے، عقائد کی لائن کی بات ہے، نہیں، اخلاقی لائن کی بات ہے، معاشرتی لائن کی بات ہے. کہ اگر
آگے دیوار مٹی ٹھوک رہا ہے تو آپ نے یہ فرمایا ہے کہ اس کو